ہر خفیہ چیز کو بھی جانتا ہے، ظاہر چیز کو بھی جانتا ہے۔ بے شک رب کریم کو معلوم ہے کہ میرے بندوں کو کسی ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو ان کو دنیا کے دلدل سے نکال کر میری بارگاہ میں پہنچا بھی دے اور کامیابی کی سند ان کے ہاتھ بھی تھما دے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے رب کریم نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی وہ اس انداز سے فرمائی کہ میرے بندے جب تو میری بارگاہ میں حاضری دے، دعا کرے، تو سب سے پہلے مجھے میری تعریفیں کر، میری تعریف الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جب تو مجھے رحمان کہے گا، رحیم کہے گا، میرے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، میں عزیز بھی ہوں، مگر جب تو مجھے رحمان کہے گا، رحیم کہے گا، مجھے تعریفوں کے لائق کہے گا، تو میں اس وقت قہار، جبار، ذو انتقام، عزیز نہیں بلکہ رحیم، کریم، رؤوف، رحیم بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ میری شان بیان کر، مالکی یوم الدین، پروردگار وہ قیامت کا دن جس دن یہ سورج سوا نیزے پہ ہو، زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نا محشر کے دن تانبے کی زمین ہوگی، تانبے کی نہیں ہوگی، یہ مٹی ہوگی، مگر یہ اتنی گرم ہو جائے گی کہ تانبے کی طرح ہو جائے گی، مثل تانبا۔ رب کریم اتنا محیط دن، ہولناک دن، اور دن بھی اتنا لمبا کہ 50,000 سال کے برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر ربا تو اس دن کا مالک ہے، تو رب کہتا ہے اچھا تو نے دنیا میں مجھے رہ کر مالک یوم الدین کہا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ قیامت کے دن کو 50,000 سال کا دن بتایا، ایک جگہ 1,000 سال کا دن بتایا۔ تو یہ قرآن میں تضاد نہیں ہے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسا وہ دن لمبا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کئیوں کے لیے 50,000 سال کے برابر، کئیوں کے لیے 1,000 سال کے برابر، مگر رب کہتا ہے میرے بندے اگر تو نے دنیا میں رہ کر مجھے مالک یوم الدین کا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر تو نے عمل کیا ہے، تو تیرا دن وہ ایسے نکلے گا جیسے تو 2 رکعت نماز میں گزارتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 رکعت پڑھنے میں کتنے دن لگ جاتے ہیں؟ 10 منٹ۔ تیرے لیے تو ایسے ہو جائے گا، وہ 2 رکعت ادھر پڑھی تو قیامت کا دن مکمل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندے میرے تو نے دنیا میں رہ کر تو نے نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ تو نے اے سی ڈھونڈے، نہ تو نے حمام ڈھونڈے، تو میری بارگاہ میں آتا رہا، میں نے قیامت کے دن کی وہ گرمی بھی تیرے لیے ختم کر دی، سبحان اللہ۔ تیرے لیے سایہ کر دیا، اپنے عرش کا سایہ کر دیا، اور میرے عرش کے سائے کے علاوہ ایک اور سایہ دے دیا، اپنے محبوب کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا۔ سبحان اللہ۔ لواء الحمد، لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، ہم پہ تاریخ والا جھنڈا، اور وہ جھنڈا یہ چھوٹا جھنڈا نہیں ہوگا، اتنا جھنڈا ہوگا کہ میرے مصطفیٰ کریم کے ماننے والے سارے اس کے پیچھے آ جائیں۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ اور میرے بندے دنیا میں تو نے رہ کر
مجھے مالک یوم الدین کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نے میری عبادت کی، میری بارگاہ میں دامن پھیلائے، اور میں نے تجھے اتنا بے نیاز کر دیا کہ تیرا سر میرے سامنے جھکتا ہے۔ اب یہ میری بارگاہ کا تقاضا ہے کہ جو میرے سامنے جھکے اس کو کائنات کے سامنے جھکنے نہیں ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، کائنات تو اس کے سامنے جھکے گی مگر وہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، کیونکہ وہ میرا ہے، وہ میری بارگاہ میں جھکتا ہے، اور میرا کسی کی بارگاہ میں جھک سکتا ہے؟ اب رب کریم نے دیکھو طریقہ کیا بتایا، طریقہ دعا کرنے کا طریقہ، بات مکمل کرتا ہوں، وقت ہو چکا، یہ گھڑی صحیح ہے؟ جی جی، اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے بندے تو نے میری حمد بھی کی، تعریف بھی کی، قیامت کا دن یاد رکھا، مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، میری باتوں کا حق ادا کیا، مجھ سے دامن طلب میری بارگاہ میں پھیلایا، اب یہ تیرے سامنے دولت اکٹھی ہو گئی، سبحان اللہ، اب تیرے سامنے دولت اکٹھی ہو گئی، اب تو عام نہیں رہا، تو خاص ہو گیا، مگر تیرے پیچھے بھی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے دشمن لگے ہوئے ہیں، اب تجھے سیکورٹی کی ضرورت ہے۔ بھائی جس کے پاس دولت ہوگی اسی کو تو تحفظات چاہیے، بے شک، اور جس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، اس کو ڈوڈے لگڑے بجائے فقیر کو، اس کو کسی کے ہاں کسی فقیر کے ہاں چور چلا گیا، تو رات کو وہ چور جو ہے وہ اس کی جھونپڑی میں چلا گیا، فقیر نے اوپر منہ کیا تو ہنسنے لگا، چور کہتا ہے تو ہنستا کیوں ہے؟ میں چور ہوں، تیرے گھر میں چوری کر رہا ہوں، تو ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا یار دن میں مجھے نہیں ملتا، تجھے رات میں کیا ملے گا، تیری بیوقوفی پر ہنس رہا ہوں۔ اب جب ہمارے پاس دولت اکٹھی ہو گئی، رب نے کہا میرے پیارے تیرے پاس دولت اکٹھی ہوئی ہے، اب چور تیرا پیچھا کریں گے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، اب چور تیری بارگاہ میں تیری جو ہے چاروں طرف چوری کرنے کے لیے آئیں گے، اب تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کر۔ یہ رب کا کرم ہے کہ طریقہ بتا دیا، ہمیں کیا پتا ہے، ہم تو بیوقوف ہیں، ہماری عقل کی رسائی وہاں کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ کاش کو بچانے کے لیے اب ایک اور ہتھیار رب سے مانگ لے، کیا ہتھیار ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، رب کریم مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ، میرے پاس یہ دولت اکٹھی ہو گئی، اب میں یہ دولت تیری بارگاہ میں لے کر پہنچنا چاہتا ہوں، ورنہ میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج، زکات کی تلاوت، یہ سارا کچھ چھن جائے گا، اب اس کو محفوظ کر کے تیری بارگاہ میں کیسے پہنچوں؟ رب نے فرمایا میرے بندے ایسے مجھ سے مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، ربا مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا ربا جن پر تو نے انعام فرمایا، سبحان اللہ، جن پر تو نے، اب یہ انعام کن پر فرمایا ہے؟ آگے چل کر اس کی تفسیر بیان کرتا ہے قرآن کہ جنہوں نے من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ آدمی من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ کی فرما برداری کی، اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا تو جنت مل رہی ہے، جنت تیرے بعد بھی مل رہی ہے، قربانی کے بعد ملتی ہے، اللہ کی اطاعت کی، مصطفیٰ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ان کو انعام ملا، ان کا حشر نشر کن کے ساتھ ہوگا؟ اولئک، یہ کون؟ جنہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، دنیا اپنی جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزاری،
اب قیامت کے دن یہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ان پر ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ سبحان اللہ۔ ان پر انعام کن پر ہوا؟ اللہ کے انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین امت ہے، اولیاء کاملین۔ اسی لیے رب کریم نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا کہ نمازیں پڑھو، مگر نمازوں میں محبت مصطفیٰ بھی رکھو، محبت اولیاء بھی رکھو، بے شک سبحان اللہ۔ اور پھر رب سے مانگتے بھی رہو۔ نماز میں بھی مانگو، نماز کے باہر بھی مانگو کہ تمہارے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ نہ جائے، دامن اولیاء نہ چھوٹے۔ لہذا ہمیں غوث اعظم کی غلامی کا ثبوت نماز پڑھ کے دینا چاہیے، سچ بول کے دینا چاہیے، امانتوں میں دیانت کر کے دینا چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر کے دینا چاہیے، ہر ایک کے لیے محبت دلوں میں پیدا کر کے دینا چاہیے، اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے حسد، بغض، کینہ، کبر، غرور، تکبر کی بیماریاں، منحوس بیماریاں دل میں پالنی نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کے لیے بھی محبت اور محبت کا پیغام عام کرنا چاہیے۔ رب کریم ہم سب کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی